اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر در منصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ٹھکانہ اور کوئی جگہ مقرر نہ تھی جو پہچانی جاتی۔ وہ زمین میں سیاحت کرتے پھرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ ان کا ایک یہودی ساتھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تو میرے ساتھ شریک ہوگا؟ یہودی نے کہا، ہاں۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف 1 روٹی ہے تو نادم ہوا۔ جب یہ دونوں سو گئے تو یہودی کا روٹی کھانے کا ارادہ ہوا۔ اس نے 1 لقمہ ہی کھایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پکارا، تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، یہاں تک کہ وہ روٹی سے فارغ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس یہودی سے فرمایا، اپنے کھانے کو لے آ۔ وہ 1 روٹی لے آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، دوسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میرے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ یہودی کے پاس 2 روٹیاں تھیں اور اب وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے اور وہاں سے چل دیے۔ راستے میں وہ ایک بکریوں والے کے پاس سے گزرے۔ اس سے کہا، اپنی بکریوں میں سے 1 بکری ہمارے لیے ذبح کر۔ اس نے کہا، اچھا۔ اس نے 1 بکری دے دی۔ انہوں نے اس کو ذبح کر کے بھون دیا۔ پھر یہودی سے فرمایا، کھا لے اور ہڈی کو نہ توڑنا۔ دونوں نے کھایا۔ جب پیٹ بھر گیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہڈیوں کو کھال میں ڈال کر اس کو اپنی لاٹھی ماری اور فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ بکری کھڑی ہو گئی اور ممیانے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بکریوں والے، اپنی بکری لے لے۔ چرواہے نے کہا، تو کون ہے؟ فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ جادوگر ہیں؟ یہ کہہ کر ڈر کے آپ سے دور بھاگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے اس بکری کو زندہ کیا، ہمارے سامنے کھانے کے لیے تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ پھر وہ ایک گائے والے کے پاس سے گزرے اور اس سے فرمایا، اے گائے والے، اپنے جانوروں میں سے 1 بچڑا ہمارے لیے ذبح کر۔ گائے کے مالک نے 1 بچڑا آپ کے حوالے کر دیا تو آپ نے اس کو ذبح کر کے اس کو بھون دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کھا لے مگر ہڈی کو نہ توڑنا۔ جب فارغ ہو گئے تو انہوں نے ہڈیوں کو چمڑے میں جمع کیا، اس پر اپنی لاٹھی ماری اور فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ڈکارتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس گائے والے سے فرمایا، اپنا بچڑا لے لے۔ اس نے کہا، تو کون ہے؟ فرمایا، عیسیٰ ہوں۔ کہنے لگا، آپ عیسیٰ جادوگر ہیں، اور وہاں سے ڈر کے بھاگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے اس بکری کو ہمارے کھانے کے بعد زندہ کر دیا اور بچڑے کو زندہ کر دیا، اب بتا تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے قسم کھائی کہ میرے پاس صرف 1 روٹی تھی۔ وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں اترے۔ یہودی اونچی جگہ پر ٹھہرا۔
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے نیچی جگہ پر ٹھہرے۔ یہودی نے لاٹھی اٹھا لی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور کہا، آج میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ اس بستی کا سردار سخت بیمار تھا۔ یہودی نے جا کر آواز لگائی، کس کو طبیب کی ضرورت ہے؟ اس کو سردار اور اس کی تکلیف کی خبر دی گئی تو اس نے کہا، میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس کو اچھا کر دوں گا، اور اگر تم اس کو دیکھو کہ وہ مر گیا ہے تو اس کو زندہ کر دوں گا۔ اس سے کہا گیا کہ بادشاہ کے درد نے تجھ سے پہلے کئی طبیبوں کو عاجز کر دیا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ اس نے بادشاہ کی ٹانگ کو پکڑا اور اس کو لاٹھی سے مارا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر اس کو مزید مارنا شروع کیا، اس حال میں کہ وہ مردہ تھا، اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچی تو آپ اس کے پاس اس وقت آئے جب اس کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا، تم بتاؤ، اگر میں تمہارے ساتھی یعنی سردار کو زندہ کر دوں، کیا تم میرے ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سردار کو زندہ کر دیا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو پھر انہوں نے یہودی کو نیچے اتارا۔ اس یہودی نے کہا، اے عیسیٰ، آپ مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں آپ سے کبھی جدا نہیں ہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تجھ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے بکری اور بچڑے کو ہمارے کھانے کے بعد زندہ کر دیا، اور اس بادشاہ کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور تجھے سولی سے نیچے اتار لیا۔ اب بتا، تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ تو اس نے پھر بھی قسم اٹھا ڈالی کہ میرے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ پھر وہ آگے چلے اور 3 اینٹوں کے پاس سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان کو سونا بنا دے۔ جب وہ سونا بن گئیں تو فرمایا، اے یہودی، ایک اینٹ میرے لیے ہے، ایک اینٹ تیرے لیے ہے، اور ایک اینٹ اس کے لیے جس نے روٹی کھائی۔ یہودی نے فوراً اقرار کر لیا کہ میں نے روٹی کھائی تھی۔ ایسے ہی واقعے کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بن گیا۔ دونوں چلے اور ایک نہر کے کنارے پہنچے۔ دونوں صبح کا کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ان دونوں نے 2 روٹیاں کھائیں اور ایک روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہر کی طرف پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب لوٹے تو روٹی کو نہ پایا۔ اس آدمی سے فرمایا، روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ اس کے ساتھ چلے۔ ایک ہرنی کو دیکھا کہ اس کے 2 بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو بلایا۔ وہ آ گیا تو اس کو ذبح کر کے بھون لیا اور دونوں نے کھایا۔ پھر اس بچے سے فرمایا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ پھر اس آدمی سے فرمایا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ذات کی قسم کے ساتھ کہ جس نے تجھ کو یہ نشانی دکھائی، روٹی کس نے کھائی؟ اس نے کہا،
میں نہیں جانتا۔ پھر یہ دونوں دریا کی طرف پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑا اور پانی پر چلنے لگے۔ پھر اس سے فرمایا، میں تجھ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے تجھ کو یہ نشانی دکھائی، تو بتا کس نے روٹی لی؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ پھر یہ جنگل میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اور گارا لیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ وہ سونا بن گئی۔ آپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اور فرمایا، 1/3 تیرے لیے ہے، 1/3 میرے لیے ہے، اور 1/3 اس کے لیے ہے جس نے روٹی لے لی۔ اس نے کہا، روٹی میں نے ہی لی تھی۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب تیرے لیے ہے، اور اس سے جدائی اختیار کر لی۔ اس آدمی کے پاس 2 اور آدمی آئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس سونے کو لے لیں اور اس آدمی کو قتل کر دیں۔ پہلے آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے درمیان 3/3 ہے، ہم تینوں بانٹ لیں گے، اور تم میں سے ایک بستی کی طرف جائے تاکہ ہمارے لیے کھانا خرید کر لائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی کو انہوں نے بھیج دیا۔ اب وہ آدمی جس کو بھیجا گیا تھا، اس نے دل میں کہا کہ کس لیے میں اس مال کو تقسیم کروں؟ کیوں نہ میں اس کھانے میں زہر رکھ دوں اور دونوں کو قتل کر دوں۔ ادھر ان پیچھے بیٹھے ہوئے آدمیوں نے کہا، ہم کس لیے اس کو 1/3 مال دیں؟ جب وہ لوٹ آئے تو اس کو ہم قتل کر دیں گے۔ جب وہ آدمی کھانا لے کر لوٹا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر ان دونوں نے جب کھانا کھایا تو زہر کی وجہ سے دونوں مر گئے، اور مال جنگل میں باقی رہا، اور یہ تینوں اس مال کے پاس مارے گئے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔